You are watching Rahinijar TV with Ilama Sayyid Abdul Basit Bukhari. بعد از حمد و صلات لائق صد تعظیم و تکریم جمیع کلمہ گو حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ مالک لم یزل کا ہم پر کروڑوں احسان ہے، اس نے ہمیں ایک مرتبہ پھر اپنے گھر میں بیٹھ کر اپنا اور اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ دعا کریں آج کے عنوان کے حوالے سے میں یہاں پر جو کچھ بھی بیان کروں، رب ذوالجلال مجھے حق اور سچ بیان کرنے اور پھر ہم سب کو تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ گفتگو کا عنوان ہر شخص جانتا ہے کہ آج 12 ربیع النور شریف بابرکت ساتھ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کا تذکرہ ہے۔ میں نے جو آیہ مقدسہ قرآن حکیم سے پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے، اس کا بڑا سادہ سا ترجمہ یہ ہے کہ اے محبوب کہہ دو ان لوگوں سے کہ جب آ جائے تمہارے پاس اللہ کا فضل اور اس کی رحمت، فَبِذَالِكَ فَلْيَفْرَحُوا، تو ان پر خوشیاں منایا کرو، هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، یہ بہت بہتر ہے اس سے جو تم جمع کرتے ہو۔ ہمارے جمعہ کا خطبہ ہو، درس حدیث پاک ہو، درس قرآن پاک ہو، اس میں ایک چیز کو میں مد نظر رکھتا ہوں کہ میں اپنے سامعین کو اپنی بات سمجھا سکوں آسان پیرائے کے اندر، اور میرا یہ موقف بھی ہے کہ ہم کسی کے بھی عقیدے کو چھیڑتے نہیں ہیں اور اپنا چھوڑتے بھی نہیں ہیں، اور اپنا جو عقیدہ ہے، اپنا جو مسلک ہے، اسے ڈنکے کی چوٹ پر ہم بیان بھی کرتے ہیں۔ کسی بھی چیز کی جب ڈیفینیشن غلط انداز سے پیش کی جائے گی، اس پر کوئی اگر دلیل مانگے گا تو وہ انتہائی مشکل کام ہوتا ہے۔ ہرگز کوئی یہ نہ سوچے کہ 12 ربیع الاول شریف جلوس نکالنے کا نام ہے، لائٹیں لگانے کا نام ہے، جھنڈے لگانے کا نام ہے، گھروں کو سجانے کا نام ہے، مسجدوں کو سجانے کا نام ہے، یہ کوئی نہ سوچے، کیونکہ جب میں یہ کہوں گا کہ لائٹیں لگاؤ گے تو میلاد ہوگا، تو اس پر مجھے دلیل دینی پڑے گی اور اعتراض بھی ہوگا۔ میں یہ کہوں گا کہ جھنڈا میں نے لگایا ہے اس لیے کہ یہ میلاد کو ثابت کر رہا ہے، تو مجھے اس پر بھی سوال ہوگا، لیکن میں آپ کو اس کی شرعی جو تعریف ہے، ڈیفینیشن ہے، وہ بتاتا چلوں، اس کے تحت ہم آگے چلیں گے، تو پھر جس کا جی چاہے وہ اس پر انگلی اٹھائے، جس کا جی چاہے وہ محبت میں گم ہو جائے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، اور میں جو میرا ابتدائیہ ہے وہ صرف قرآن پاک کی 2 آیات پر ہے، اور اس کے بعد احادیث پر جو صحیح سند کے ساتھ موجود ہیں الحمدللہ۔ صحابہ کرام نے، حدیث نمبر 1، یہ آیت پاک کے ضمن میں پڑھ رہا ہوں، صحابہ کرام نے سوال کیا، یا رسول اللہ فداک ابی و امی، آقا آپ سوموار کا روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ سوموار کا روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ میرے کریم نے فرمایا وَلِدْتُ فِيهِ، میں اس لیے سوموار کا روزہ رکھتا ہوں، اس دن میں پیدا ہوا تھا، اس دن میں پیدا ہوا تھا، اس لیے میں روزہ رکھتا ہوں۔ یہ شکر کرنے کا انداز ہے، یہ خوشی کا ایک طریقہ ہے۔
اس لیے کہ جب قرآن یہ کہتا ہے تمہارے پاس اللہ کا فضل آ جائے، اللہ کی رحمت آ جائے، تو پھر تلاش کریں چھوٹی چھوٹی نعمتیں جو ہمیں ملی ہیں، قرآن کہتا ہے ان پر شکر ادا کرو۔ مالک ہم سب سے بڑا فضل دیکھنا چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں سب سے بڑی تیری رحمت، ہم دیکھنا چاہتے ہیں سب سے بڑی تیری نعمت، تو ہمیں تاریخ سے، احادیث سے، قرآن سے جس جگہ کا تعین ہوتا ہے وہ جگہ کوئی اور نہیں ہے، گنبد خضرا کے مکی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک ہے۔ سب سے بڑا فضل کون ہے؟ بولے کون ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سب سے بڑی نعمت کون ہے؟ سب سے بڑی رحمت کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے چرچا کرو، جب رحمت مل جائے چرچا کرو، جب نعمت مل جائے چرچا کرو، جب اللہ کا فضل تم پہ آ جائے تو چرچا کیا کرو۔ اب خوشی منائی، اس میں ہم نے جھنڈا لگایا۔ اب یہ چیزیں بعد میں آتی ہیں، پہلے نہیں بتانا کہ جھنڈا لگانا میلاد کا ثبوت ہے، پہلے خوشی منانا جو قرآن ثابت کر رہا ہے۔ مالک ہم نے خوشی منانی ہے، اور خوشی شرعی طور پر میں آپ کو ڈیفائن کر رہا ہوں، خوشی ایسی منائیں جو قرآن کے مخالف نہ ہو، فرمان رسالت پاک کے مخالف نہ ہو، صحابہ کرام کی سیرت کے مخالف نہ ہو، کسی شرعی جو مقصد ہے اس سے اس کا ٹکراؤ نہ ہو رہا ہو، ایسی خوشی جائز ہے۔ ادروائز میلاد النبی پر خرافات کرنا، ایسی چیزیں کرنا جن کا نہ اسلام سے تعلق ہے، نہ قرآن سے تعلق ہے، نہ دین سے تعلق ہے، نہ فرمان رسالت مآب سے تعلق ہے، نہ فرمان صحابہ سے کوئی تعلق ہے، ان سے ہم بھی برات کا اعلان کرتے ہیں، ہمارا بھی ان سے کوئی تعلق نہیں۔ اب ہم نے خوشی کی، خوشی میں ہم نے کیا کیا؟ صبح کو یہاں پر ہمیں خوشی تھی، 4 بجے ہم نے یہاں پہ آ کے اپنے آقا پر درود و سلام پڑھا، اپنے آقا پر درود و سلام پڑھا۔ ہم نے آ کر آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعت خوانی کی۔ اس پر دوسری حدیث پاک دلیل کے طور پر سنیں، فرمایا ذکر الانبیاء من العبادہ، حضور نے فرمایا انبیاء کا ذکر کرنا یہ عبادت ہے۔ ہم 4 بجے اٹھے، اللہ کی عبادت کی، پڑھا تو درود آقا کریم پر، کملی والے آقا پر درود و سلام پڑھا۔ لیکن دلیل ہمیں حدیث پاک سے یہ ملی کہ میرا ذکر کرنے والوں انبیاء کا جو ذکر کرے گا، یہ جتنا وقت یہ ذکر انبیاء کا ہوتا رہے گا، اللہ اسے بھی عبادت میں شمار کرتا رہے گا۔ فرمایا ذکر الانبیاء من العبادہ، انبیاء کا ذکر عبادت ہے، وذکر الصالحین کفارۃ، اور صالحین کا ذکر کرنا یہ کفارہ ہے، گناہوں کا کفارہ ہے۔ صالحین کا ذکر کیا ہے؟ گناہوں کا کفارہ ہے۔ اس لیے ہم داتا صاحب کے اصالِ ثواب پر محفل سجائیں، یا غوث اعظم کے اصالِ ثواب پر محفل سجائیں، یا کسی ولی کے اصالِ ثواب کی محفل سجائیں، تو وہ بھی حدیث پاک موجود ہے کہ صالحین کا ذکر کرنا گناہوں کا کفارہ ہے۔ انبیاء کا ذکر کرنا کیا ہے؟ عبادت ہے۔ 2 احادیث میں نے آپ کے سامنے سنائی ہیں کہ صبح 4 بجے ہم اٹھے، ہم نے اٹھ کر لائٹیں ثابت نہیں کی، چاولوں کی دیگیں ثابت نہیں کی، جنڈیاں ثابت نہیں کی، کملی والے آقا پر درود پڑھا، پڑھ کے بتایا آقا ہم آپ سے محبت کرتے ہیں، آقا ہمیں اپنی غلامی میں قبول فرما لیجیے۔ اس پر کسی کو اگر کوئی اعتراض ہو تو بول سکتا ہے، اور بھلا ایمان جس کے دل میں ہو وہ اٹھ کر کہے گا ہاں ہمیں اعتراض ہے تم حضور پر درود پڑھتے ہو۔ لیکن جنہوں نے لبادہ اڑ رکھا ہے نا دین کا، وہ کہیں گے کہ درود پڑھنے سے تکلیف ہوتی ہے، یہ بدعت کر رہے ہو تم، یہ ان کا اپنا عقیدہ، انہیں مبارک ہو۔ ہمیں الحمدللہ اپنا عقیدہ دل و جان سے پیارا ہے، جس میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت شامل ہے۔
ذکر الانبیاء من العبادہ، انبیاء کا ذکر کیا ہے؟ بولیں اونچی آواز سے بولیں۔ تقریر میں چاہتا ہوں کہ خطاب آپ کو یاد ہو جائے، بس میرا یہ ہے پوائنٹ آف ویو کہ آپ کو تقریر یاد بھی ہو جائے۔ آگے سنیے، حضرت مجاہد ہیں، یہ تابعی ہیں، حضرت عبداللہ ابن عباس کے شاگرد ہیں۔ حضرت مجاہد تابعی ہیں۔ تابعی وہ ہوتا ہے جس نے ایمان کی حالت میں صحابی کا چہرہ دیکھا ہو، اسی حالت میں دنیا سے چلا گیا ہو، اور یہ مجاہد عام تابعی بھی نہیں ہے، یہ محدث ہیں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کو روایت کرتے ہیں۔ آپ نے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ اللہ کا ذکر دلوں کو سکون عطا کرتا ہے، اس کے ضمن میں لکھا ہے وَبِمُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وَأَصْحَابِهِ، اللہ کا ذکر بھی سکون دیتا ہے، اللہ کے نبی کا ذکر بھی سکون دیتا ہے، اور نبی کے صحابہ کا ذکر بھی سکون عطا فرماتا ہے۔ حضرت مجاہد آپ بیان فرما رہے ہیں اللہ کا ذکر بھی سکون، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر بھی سکون دیتا ہے، اور ان کے صحابہ کا ذکر بھی سکون دیتا ہے۔ اور سنیں، ملا علی قاری رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ جب کوئی شخص اللہ کا ذکر کرتا ہے اسے دلی سکون محسوس ہوتا ہے، تو اس وقت جب اسے سکون آتا ہے نا تو میرا رب اس پر رحمتوں کا نزول فرماتا ہے۔ اور تابعی یہ کہہ رہے ہیں کہ محمد پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو ذکر کرتا ہے اس کے دل میں بھی سکون آ جاتا ہے، اور اس کے دل میں جب سکون آتا ہے اس کے دل پر بھی اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ اور جو حضور کے صحابہ کا ذکر کرتا ہے اس کے دل میں سکون آ جاتا ہے، جب ان کے دل میں سکون آتا ہے تو ان پر بھی اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ تو ہم نے کیا کیا ہے جی؟ آج صبح کو کیا کیا ہے؟ حضور کا ذکر کیا ہے، تو دل میں سکون آیا ہے۔ تو یہ ہمیں احادیث سے پتہ چلا، قرآن کی آیت سے پتہ چلا کہ جب ہم نے اپنے آقا کا ذکر کیا الحمدللہ ہمیں سکون میسر آ گیا۔ جب سکون میسر آ گیا، قرآن نے ہمیں بتایا کہ جب تمہیں سکون آ جائے وہ رب اپنی رحمتوں کا نزول فرماتا ہے۔ اس سے بھی آگے چلیں، اب احادیث میں پڑھتا ہوں، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت پر ہر شخص خوش ہوتا ہے، اور آپ کو یہ بتاؤں شرک کی رٹ ہر جگہ پر لگی ہوئی ہے، یہ شرک ہو گیا وہ شرک ہو گیا، ہر جگہ پر رٹ لگائی ہوئی ہے۔ یہ جو ہم میلاد مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ جشن جو مناتے ہیں، ذکر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کرتے ہیں، یہ شرک کا سب سے بڑا توڑ ہے۔ شرک یہی ہے نا کہ نبی کو خدا سے ملاتے ہو، یہ شرک ہو گیا ہے۔ لیکن ہم میلاد منا کر بتاتے ہیں کہ ہم نبی کو خدا نہیں مانتے، ہمارا نبی پیدا ہوا ہے۔ تو اب میلاد منانے والے شرک کر رہے ہیں یا روکنے والے کر رہے ہیں؟ میلاد نہ مناؤ، کیوں نہ منائیں؟ ہم تو کہتے ہیں ہم اس لیے مناتے ہیں کہ ہم اس لیے مناتے ہیں ہمارا نبی پیدا ہوا ہے۔ ہم تو شرک کا توڑ کر رہے ہیں، تم کیا کر رہے ہو تم اپنی جانو۔ تو ہمارے نبی پیدا ہوئے ہیں، ہم اس دن ان کا تذکرہ کرتے ہیں، پریشانی ہو جاتی ہے۔ حدیث مبارکہ سنیے، تیسرے نمبر پہ حدیث مبارکہ، ان ابلیس رن اربع رنات، 4 مقامات پر ابلیس چیخے مار کے رویا تھا۔ کیا کیا تھا؟ آپ کو نیند آ رہی ہے سب کو؟ آواز پہ نکالیں۔ 4 مقامات پر ابلیس نے کیا کیا تھا؟ چیخے مار کے رویا تھا، چیخے مار کے رویا تھا۔ حدیث مبارکہ میں متن کے ساتھ پڑھ رہا ہوں۔ فرمایا رنتن حین لعن، جب اسے اللہ کی بارگاہ سے لعنتی ہونے کا توق گلے میں ڈالا گیا، وہ چیخ مار کر رویا تھا۔
दूसरा मकाम वरन्नतुन हीना उहबित, कि जब उसे आसमान की बुलंदियों से उठाकर जमीन पर फेंका गया था वो चीखे मार के रोया था। दो। तीसरा मकाम वरन्नतुन हीना वुलिदा रसूलुल्लाही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब मेरे आका की पैदाइश हुई वो चीखे मार के रोया था, परेशान था। कौन पैदा हो गया है? चेलों से कह रहा था वो पैदा हो गया है जिसे तुम वरगलाने के लिए निकलोगे, तुम चाहोगे कि ये रास्ते से भटक जाएं, वो रास्ते से भटकेंगे। आज पैदा वो हुआ है जिनका हाथ थाम कर वो सीधे रास्ते पर ले आएगा। आज पैदा वो हुआ है, इसलिए चीखे मार रहा। चौथा मकाम फरमाया वहीना उनजिलत अल फातिहा, जब सूरह फातिहा का नुज़ूल हुआ ये चीखे मार के रोया। सूरह फातिहा में बड़ी पावर है। तो ये चार चीजें ऐसी थी जहां पर इब्लीस ने क्या किया था, ये चीखे मार के रोया था। तो हम इब्लीस का भी रद्द कर रहे हैं कि तुम्हें रोना मुबारक, हमें जश्न मुस्तफा करीम मुबारक। हदीस नंबर 4, इब्ने अब्बास हदीस पाक के रावी हैं। और याद रखें, मैं जब अहादीस का मुताला कर रहा होता हूं, कोशिश करता हूं जो हदीस आपके सामने पढ़ूं उसका रावी, वैसे तो सारे साहबा हमारे सर के ताज हैं, लेकिन उस रावी के बारे में भी थोड़ी सी डिटेल लेनी पड़ती है ताकि किसी को कोई शक व शुबे की गुंजाइश ना बाकी बचे। अब्दुल्ला इब्ने अब्बास इस हदीस पाक के रावी हैं। बस इतना सुन लें और मोहब्बत वालों के लिए ये जुमला ही काफी है। मेरे आका करीम ने इनको अपनी बाहों में लिया, कहें सुभान अल्लाह। बाहों में लेकर हुजूर ने लाड फरमाया। हुजूर ने फरमाया अब्दुल्ला इब्ने अब्बास, या अल्लाह इसे इल्म की नेमत अता फरमा दे। ये हदीस पाक को रिवायत कर। अब मेरे ख्याल से किसी सनद की, किसी मतन की जरूरत नहीं होती कि जब रावी इतना तगड़ा है, आप फरमाते हैं, सय्यदा आमिना पाक फरमाती हैं कि जब मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए, इतना नूर निकला, इतना नूर निकला। उन नूर की उन तजल्लियात में मैंने देखा मुझे शाम के महल्लात नजर आ रहे थे। मैं चाइना की लाइटिंग साबित करने नहीं बैठा, मैं रसूलुल्लाह का नूर साबित करने के लिए बैठा हूं। यहाँ आप चाइना की लाइटिंग की दलील मांगते हैं, मैं आपको ऐसा नूर दिखाऊंगा जो सय्यदा आमिना ने देखा, मशरिक को भी देखा, मगरिब को भी देखा था। ये ऐसा नूर था। और आगे सुने, वराइतु सलासा आलामिन मदरूबात। सय्यदा फरमाती हैं मैंने देखा सलासा, 3 आलामिन मदरूबात, 3 मकामात पर झंडों को नस्ब किया गया। मैंने क्या अर्ज किया कि मैं खुशी साबित करूंगा कुरान से खुशी बयान कर रहा हूं। इस खुशी में हो क्या रहा है? क्या वो कुरान के मुखालिफ है? क्या वो फरमाने रिसालत माब के मुखालिफ है या फरमाने सहाबा के मुखालिफ है? अगर ऐसा हो, गिरबान से पकड़े, मिंबर से नीचे उतार दे। सय्यदा फरमाती है वराइतु सलासा आलामिन मदरूबात, 3 मकामात पर मैंने पैदाइशे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब देखा, मशरिक की तरफ, मगरिब की तरफ, तो मुझे 3 झंडे नजर आए। अलमुन फिल मशरिक, एक झंडा मशरिक में लगा हुआ था, अलमुन फिल मगरिब, एक झंडा मगरिब में लगा हुआ था, व अलमुन अला ज़हरिल काबा, एक झंडा काबतुल्लाह पर लगा हुआ था। किताब का नाम खसाइसुल कुबरा, लिखने वाले का नाम इमाम जलालुद्दीन सयूती। इमाम जलालुद्दीन सयूती वो हैं
सोते हुए नहीं, जागते हुए 20 मरतबा मेरे आका का दीदार हुआ है। और ये इस दौर का कोई मुजद्दिद भी नहीं है, इस दौर का कोई मौलवी या मुफ्ती भी नहीं है, ये कई 100 साल पुराना वो आशिक रसूल है जिसे खुली आंखों से मेरे आका ने दीदार करवाया। इमाम जलालुद्दीन सुयूती, किताब का नाम खसाइसुल कुबरा। 3 झंडे अल्लाह ताला ने बुलाया, ऐ जिब्रील इधर आओ, ये झंडे ले जाओ, मशरिक में लगा दो, मगरिब में लगा दो, काबतुल्लाह पर नस्ब कर दो। मालिक झंडे क्यों लगवा रहे हैं? फरमाया आज मेरा नबी इस दुनिया में आया। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज की रात आसमानों पर गए तो वहां पर सबको पता है जन्नत को सजाया गया, दोज़ख को बुझाया गया और फरिश्तों ने प्रोटोकॉल से आपका इस्तकबाल किया। और ये आमद जब मदीना तैयबा में हुई, जब हिजरत हुई, तो मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये हदीस नंबर 5 पढ़ने लगा हूँ, मुस्लिम शरीफ की हदीस मुबारका है, इसका नंबर है 5009। फसाइदर रिजालु वन निसाउ फौकल बुजूत फतफर्रकल गिलमानु फित तुर्की, के जब मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद मदीना पाक में हुई तो औरतें छतों पर चढ़ गई, बच्चे रस्तों में निकल आए, इस्तकबाल हो रहा था। क्या हो रहा था? इस्तकबाल हो रहा था। और मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुलूस की सूरत में मदीना पाक में एंटर हो रहे थे और आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा ने, सही सनद के साथ हदीस है, अपने अमामों को खोलकर झंडा बनाया और तला अल बद्रु अलैना मिन सनियतिल वदाई के तराने बचियां पढ़ रही थी। वजबत शुक्र अलैना मा दा लिल्लाहि दाई, कि आका आप हमारे दरमियान आए हैं, हम पर शुक्र अदा करना अब वाजिब हो गया है। ये शुक्र मदीना पाक में मेरे आका आए थे तो वाजिब था। मेरे आका ने मना तो नहीं किया, बच्चियों क्या कर रही हो, इसे वाजिब कह रही हो, मेरे आने की खुशी को वाजिब कह रही हो। मेरे आका खामोश रहे। आका करीम ने उनके इस जुमलों को सुना और सहाबा किराम ने इन नगमों को दोहराया, मुहद्दिसीन ने इस हदीस पाक को नकल किया। पता चला 2023 में भी अगर कोई वाजबत शुक्र अलैना शुक्र अदा करता है तो ये जायज है और सवाब का काम है। और वो जो औरतें और बच्चे और मर्द रस्तों में खड़े थे ना, वो जुमला क्या कह रहे थे? वजुनादौना या मुहम्मदा या रसूल अल्लाह, या मुहम्मदा या रसूल अल्लाह, वो ये सदाएं लगा रहे थे। हदीसें 5 हो गई है। अब मैं हदीस पाक पढ़ रहा हूँ, हदीस नंबर 6 है, लेकिन हदीस की नंबरिंग सुने, आप जाके किताबें अभी निकाल लें, आपको ये सारी नंबरिंग एक हर्फ भी आगे पीछे नहीं होगा। पूरी जिम्मेदारी के साथ निसाई शरीफ है, सियासत्ता में इसका अहम तरीन मकाम है और लिखा गया है मुहद्दिसीन ने कि बुखारी शरीफ में इमाम बुखारी अलैहिर्रहमा से ज़्यादा सख्त शराइत सुनन निसाई की हैं। मकाम बुखारी शरीफ का है और 6 किताबों में निसाई शरीफ हैं। इन्होंने खसाइस अली लिखी है इमाम निसाई में। सारी ज़िंदगी इनकी मोहब्बत अहले बैत में गुजरी है। कहें सुभान अल्लाह। निसाई शरीफ हदीस का नंबर है 5428। एक दफ़ा फिर 5428, 5428। मुस्लिम शरीफ है दूसरे नंबर पर दर्जा है बुखारी शरीफ से। हदीस नंबर है 6857, 6857। तीसरे नंबर पर हदीस पाक है तिरमिज़ी शरीफ, हदीस नंबर है 3379, 3379, 3379। ये 3 हवाले आप नोट फरमा लें। मस्जिद नबवी शरीफ है और मेरे आका के सहाबा किराम बैठे हुए हैं। मैंने हवाले 3 पढ़े। हवाले कितने पढ़े हैं? 3। ये दर्जनों किताबों से जायद कुतुब में ये रिवायत मौजूद है, ये याद रखिएगा। और मैंने पहले कहा है कि जब डिफाइन हम सही तरीके से किसी चीज़ को नहीं करेंगे तो उस वक़्त एतराज़ होगा। मैं ढोल बाजे साबित करने लग जाऊँ, खुशी है जी ढोल बाजे बजाते हैं, नहीं जी हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं है ढोल बाजों से।
دوسروں کے گھروں کو ڈسٹرب کرنا، وہاں پر ہمارا اس میں بھی کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہم نے میلاد کا نام کیا ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کرنا۔ کیا ہے؟ حضور کے آمد کا تذکرہ کرنا۔ اور میں نے پہلے بتایا اس کے اندر جو خوشی قرآن و حدیث کے مطابق، احادیث کے مطابق، فرمان صحابہ و اہل بیت کے مطابق ہے، اسے ہم تسلیم کرتے ہیں، ادروائز ہم کسی کو قبول ہی نہیں کرتے۔ مسجد نبوی شریف میں حدیث پاک کے راوی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ صحابہ کرام میں بیٹھے اور ذکر کر رہے ہیں، میں بتاتا ہوں کیا کر رہے ہیں۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے حجرہ مبارک سے باہر تشریف لائے۔ کیسا پیارا منظر ہے کہ صحابہ کرام ذکر کریں اور اچانک کملی والے آقا کریم اپنے حجرے سے باہر آ جائیں۔ اور حضور جب باہر تشریف لائے، صحابہ کرام کھڑے ہو گئے ادب سے۔ حضور نے فرمایا ما اجلسکم، میرے صحابہ کیوں بیٹھے ہو، کیا کر رہے ہو یہاں پر، کیا کر رہے ہو بیٹھے ہوئے؟ تو صحابہ کرام نے عرض کی کہ کملی والے آقا جلسنا ندعو اللہ وَنَحْمَدُهُ عَلَى مَا هَدَانَا لِدِينِنَا وَمَنَّ عَلَيْنَا بِكَ۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم اس لیے بیٹھے ہیں کہ اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں، اس کی حمد بیان کر رہے ہیں۔ اس نے ہمیں دین مصطفیٰ کی وجہ سے ہدایت عطا فرمائی ہے، اور ہم شکر ادا کر رہے ہیں آپ کی وجہ سے، آپ کی آمد کی وجہ سے اللہ نے ہمیں ہدایت عطا فرمائی ہے۔ یا رسول اللہ، دوسرے لفظوں میں یہ تھا کہ فضل رب العلا اور کیا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے۔ صحابہ یہ کہہ رہے تھے، صحابہ یہ کہہ رہے تھے حضور ہم بیٹھے ہیں اللہ کی حمد و ثنا اور ہم شکر ادا کر رہے ہیں کہ آپ کی آمد ہوئی، اس کی وجہ سے اللہ نے ہمیں اس دین پر ہدایت عطا فرمائی۔ حدیث پاک ختم نہیں ہوئی، 6 نمبر پر یہ میں نے پڑھی ہے۔ میرے کریم نے فرمایا، اچھا حضور کو پتا تھا، اب حضور حلف لے رہے، فرمایا صحابہ میں تم سے حلف لینا چاہتا ہوں، مجھے قسم اٹھا کر بتاؤ کہ تم ایسا ہی کر رہے تھے۔ حضور کو شک تھا اپنے صحابہ پر؟ نہیں، دنیا والوں کو بتانا چاہتے تھے حضور نے، اور حدیث پاک کے الفاظ ہیں آگے، صحابہ میں تم پر تہمت نہیں لگا رہا، یہ حدیث پاک کے الفاظ ہیں، میں تم پر تہمت نہیں لگا رہا، بس حلف چاہتا ہوں، حلف دو۔ صحابہ نے کہا آقا اللہ کی عزت و جلال کی قسم ہے ہم آپ کا تذکرہ کر رہے تھے۔ جب صحابہ کرام نے یہ عرض کی نا، حضور نے فرمایا کہ تہمت نہیں لگا، میں تہمت کی وجہ سے تم سے حلف نہیں لے رہا، اصل میں نا تمہارے لیے اللہ کی بارگاہ سے ایک انعام آیا ہے، میں وہ انعام دینا چاہتا تھا، اس انعام کی وجہ سے میں نے حلف لیا ہے کہ تم واقعی ایسا کر رہے تھے۔ اب جو آقا کریم کا ذکر کرتا ہے، انعام کیا ہے؟ صحابہ نے ذکر کیا، انعام کیا ہے؟ میرے آقا کریم نے فرمایا میں اپنے حجرے میں تھا، تم نے باہر بیٹھ کر یہ میری آمد کا تذکرہ کیا، مجھے جبریل امین نے آ کر سلام کیا اور عرض کی کہ آقا آپ کے صحابہ پر بھی سلام ہو، اور جبریل امین نے آ کر یہ بتایا آقا یہ جو باہر آپ کے صحابہ مسجد میں بیٹھ کر آپ کی آمد کا تذکرہ کر رہے ہیں، اللہ رب ذوالجلال فرشتوں کے جرمٹ میں بیٹھ کر ان پر فخر فرما رہا ہے۔ ویسے آپ کی سبحان اللہ بہت ڈھیلی ہے، لیکن مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، میں گٹھی سبحان اللہ کسی دن کہہ کر آپ کو اصال ثواب کر دوں گا، آپ بس خاموشی سے سن لیا کریں، لیکن اگر جاگتے ہیں تو پھر بتایا کریں ہم جاگ رہے ہیں، نہیں تو میں اصال ثواب کا بھی قائل ہوں، میں آپ کو اصال ثواب کر دوں گا، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا؟ میرے صحابہ تم میری آمد کا ذکر کر رہے ہو، اللہ فرشتوں میں بیٹھ کر تم پر فخر کر رہا ہے۔ جو صبح 4 بجے اٹھیں میرے آقا کا ذکر کریں، جو صبح 7 بجے جلوس لے کر درود شریف پڑھیں، نعتیں پڑھیں، ذکر رسول کریں، شام کو عشاء کے بعد پھر تلاوت قرآن پاک ہو، نعت رسول مقبول ہو، پھر ذکر رسول ہو، اللہ تعالیٰ ان پر بھی انعام فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ ان پر بھی فضل فرماتا ہے۔ اب کوئی شخص
سوشل میڈیا کا مفتی ہے، گوگل سے سرچ کر کے مفتی بنا ہے، پمفلٹ پڑھ کے مفتی بنا ہے، یا اخبار پڑھ کے مفتی بنا ہے، اس کو اس کا علم مبارک ہو، وہ بسم اللہ کرے، آ جائے، ذکر رسول پر فتویٰ لگائے یہ جائز نہیں ہے، نعت رسول پر بھی لگا دے اور آقا کریم کے درود پڑھنے پر بھی فتویٰ لگا دے، اسے اس کا مسلک مبارک ہو، ہمیں اپنا مسلک قبول ہو۔